بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. اس چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنے کا بہت شکریہ. بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلے جب بھی کوئی نئی ویڈیو آتی ہے. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں, بہت ممنون ہوں کہ آپ اس پلیٹ فارم کا ساتھ دے رہے ہیں. اور میں جب یہ بات روز کہتا ہوں تو یقین مانیے میں تہہ دل سے کہتا ہوں, اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ سب کی محبت کا, خلوص کا, کہ آپ اس بلاگ کو دیکھتے ہیں اور اس پہ فیڈ بیک دیتے ہیں, اسے پسند کرتے ہیں. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اور یہ سلسلہ آپ سب کی محبتوں, اللہ کے کرم اور فضل اور آپ سب کی محبتوں سے چل رہا ہے. جو سب سے بڑی آج کی خبر ہے وہ بیسکلی یہ ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں بلکہ معاملات وہ مزید خراب ہو گئے ہیں, لمبا ہو گیا ہے معاملہ, خراب ہو گیا ہے. اب آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ تحریک انصاف کے لیے تو کیا عمران خان صاحب کا, اگر میں یہ کہوں کہ ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے. وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کیسے ہوا ہے؟ وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے ایک ریالٹی چیک سے. ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. حکومت نے جو جتنے لوگوں نے جعلی پچھلے دنوں فراڈ کیا ہے, میں یہ اسے فراڈ ہی کہوں گا, کہ آپ یہ دیکھیے کہ پیسوں کے لیے آپ جھوٹ بولیں, آپ ایسی حرکتیں کریں, ایسی باتیں کریں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. 400 لوگ زخمی, تو 800 لوگ زخمی, تو 250 لوگ زخمی, اور 2000 کیا نام ہے اس کا ہو گئے جی, مارے گئے, 2000 زخمی ہو گئے, 400 لوگوں کو مار دیا گیا ہے. یہ باتیں کی گئی ہیں پاکستان کے اندر متعدد یوٹیوبرز کی جانب سے, اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کی جانب سے بھی گئی. لیکن اب وہ زمین بوس ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف اب 12 کنفرمڈ لوگوں کا بتا رہے ہیں کہ وہ جاں بحق ہوئے, جن کے اوپر مجھے شدید دکھ اور تکلیف ہے. کیوں کہ ایک جان بھی بہت قیمتی ہے, کسی کو خراش بھی کیوں آئے. ذرا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. آج جو ڈی پی او اٹک ہیں ڈاکٹر غیاث کل, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پریس کانفرنس کو کرنے سے پہلے ان کے پاس جو مواد آیا, جو بھی ان کے پاس چیزیں تھیں, ان کی تمام تر چیزیں تو شاید ان پہ کچھ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ دکھاتے ہوئے کچھ چیزیں شاید پرانی بھی انہوں نے پتہ نہیں دکھا دی, مجھے لگا. لیکن کچھ چیزوں کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی, جو اس 24 نومبر کو ہوا ہے, وہ بڑی الارمنگ ہے. وہ اس بیانیے کو بھی دفن کرتی ہے تحریک انصاف کے کہ ہم پرامن احتجاج کرنے جا رہے تھے. یہ پرامن احتجاج ایسا نہیں ہوتا. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جی کہ جو بات میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھی کہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے عمران خان صاحب کو, یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کیسے ہوا, اس کی وجہ آپ دیکھیے. آج بیرسٹر غور خان صاحب ملے. ویسے پارٹی کے اندر بھی لڑائیاں فل ٹائم ہیں. وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ بیرسٹر غور خان صاحب کیسے بچ جاتے ہیں, سلمان اکرم رائے صاحب کیسے کیسوں سے بچ جاتے ہیں. تو وہ بھی کسر آج پوری ہوگی, ان کو بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں کیس کے اندر. لیکن آپ صرف اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آج بیرسٹر غور خان صاحب وہ عمران خان صاحب سے مل کر باہر نکلے. انہوں نے کہا جی چوک احتجاج میں سینکڑوں شہادتیں جو کہہ رہے ہیں ہم ان سے اعلان لا تعلقی کرتے ہیں. یعنی کمال نہیں ہو گیا؟ یعنی آپ گنڈا پور صاحب سے, لطیف کھوسا صاحب سے, ایون اور بہت سے لوگوں سے, شاید وقاص اکرم صاحب سے, مطلب آپ ان سے لا تعلقی کرتے ہیں, سارے لا تعلقی کرتے ہیں. اور وہ جو تمام تر ان کے بیانات اور پتہ نہیں اور اے آئی جنریٹڈ تصویروں کے اوپر, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو جنریٹ کی گئی تصویریں, ان کے اوپر لوگوں نے پہاڑ بنا دیے بیانیوں کے, قریب 400 بندہ مر گیا اور 250 بندہ مر گیا اور 350 بندہ خدا نخواستہ مر گیا. تو مطلب آپ لوگوں نے, آپ کی جماعت کے کئی لوگوں نے انہیں فیڈ کیا بڑے کنوینئنٹلی, انہوں نے کہا جی ہم ان سے اظہار لا تعلقی کرتے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے پارلیمنٹ میں اجلاس میں جائیں, سینٹ اور قومی اسمبلی میں یہ معاملہ اٹھائیں. تو جناب والا آپ کو پہلے کہہ رہے تھے سارے کہ جی آپ پولیٹیکلی انگیج کریں, معاملات کو پارلیمنٹ کے اندر رکھیں, یہ لڑائیاں جھگڑے نہ کریں. اور مجھ جیسا عام آدمی بھی آپ کو کہتا تھا خان صاحب کو کہ اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کریں, آپ مقبول لیڈر ہیں, طاقت میں واپس آ سکتے ہیں, لیکن اس لڑائی سے نہیں واپس آ سکتے. آپ نے لڑائی کر کے بھی ابھی دیکھ لی ہے, اور اس لڑائی کی وجہ سے منہ کی کھانی پڑی ہے ساروں کو. لڑائی کر کے تو دیکھیے آپ جون سی کس جماعت کو آپ دیکھ لیں, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, سب نے اپنی اپنی اس طرز کی لڑائی تو خیر اسٹیبلشمنٹ سے کسی نے نہیں کی ہوئی, لیکن ساروں نے پھر رستے بنائے نا اپنے لیے اقتدار میں آنے کے لیے. اور عمران خان صاحب کو تو رستے بنانے کا اس لیے پتہ ہے کہ 2018 میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی کر کے جپھی ڈال کے اقتدار میں آئے تھے, ان کے کندھوں پر بیٹھ کے آئے تھے. تو آج کیا کس بات سے لڑائی ہے؟ آج اگر اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بہت دور اور معاملات خراب ہو چکے ہیں تو ان کو چاہیے بحیثیت سیاستدان اپنے لیے رستہ بنائیں.
مفاہمت کے لیے کچھ کریں اور اگلوں کو بھی مجبور کریں کہ وہ مفاہمت پہ مجبور ہو جائیں. کچھ ایسا سوچیں نا, سیاسی رستے نکالیں. سیاست آپ کا کام ہے, وزیر اعظم آپ نے بننا ہے, ہم جیسے آدمی نے تو نہیں بننا نا جی. تو اب ذرا دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں پارلیمنٹ سینٹ میں جائیں, قومی اسمبلی میں جائیں. مطلب اتنی سب کچھ کرنے کے بعد, وہ اتنا توڑ پھوڑ, اتنا دھکم پیل سب کچھ ہونے کے بعد اب وہ کہتے ہیں چلے جائیں. بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق غلط خبر چل رہی ہے, وہ ڈیالہ جیل میں بالکل ٹھیک ہے. کل وہ قاسم سوری صاحب کا میں نے آپ کو بتایا تھا, بھائی جو لوگ یہاں ہیں ہی نہیں, جن کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہاں سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں, وہ وہاں بیٹھ کے ٹویٹیں کر رہے ہیں. کیا زیرو ذرائع ہیں یار آپ کے, صرف پروپیگنڈا مشینز ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھگوڑے ہیں یہاں سے, وہ آپ باہر جا کے بیٹھ جائیں, کوئی ٹویٹس کر دیں, کوئی حقیقت سے تعلق نہیں, جھوٹ پہ صرف جھوٹ بولنا, صرف کیا پرووک کرتے لو لوگوں کو. وہ جائیں, آپ جائیں بھائی, اپنے بچوں کو لے کر آئیں نا, پر یہاں سے کیوں دوڑے ہوئے ہیں, آئیں اس احتجاج میں جائیں, خود بھی شیل کھائیں, ڈنڈے کھائیں. اور ڈنڈا سوٹا پڑا ہے, ٹھیک ٹھاک پڑا ہے جی. وہ جو 26 تاریخ کو جو گرینڈ آپریشن ہوا تھا, اس میں ایسے ہی لوگ تو نہیں زخمی ہوتے نا, اس میں ڈنڈا سوٹا پڑا ہی ہے نا آگے سے ریاست کی طرف سے. اور ریاست کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ریاست تو پھر جب ریٹ اسٹیبلش کرنی ہو تو وہ کچھ بھی کرتی ہے. بہرحال اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط خبر چل رہی ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بانی پی ٹی آئی کے ڈیالہ میں نہ ہونے سے متعلق خبریں بھی غلط ہیں. اب آپ ذرا ٹویٹیں تلاش کریں, کس کس نے کہا کہ وہ نہیں ہے, کس کس یوٹیوبر نے کہا کہ وہ جی یہاں سے شفٹ کر دیے گئے ہیں. بانی کو مظاہرے اور دیگر معلومات پر فراہم کرنا, بانی کو مظاہرے اور دیگر معاملات پر معلومات فراہم کی. بانی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے. ویسے یہ تو نا ویسے گور خان صاحب نے بادشاہوں والی بات کی ہے, تو پھر ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے عمران خان صاحب کا, اس کو بھی کنٹرول میں رکھا کریں. وہ تو عمران خان صاحب کی ٹویٹر ہینڈل ہے نا, میسو فالوئنگ ہے, ملینز میں ہے, 8-10 ملین تو ہوگی, میں نے لاسٹ میں یاد ہے 8-9 ملین تو تھی شاید, اس سے بھی بڑھ گئی ہو. تو آپ اندازہ کریں کہ اس کو بھی قابو میں رکھیں. اس کے اوپر تو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ہو گیا اور فلان ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو تو کچھ پتہ ہے. اچھا کیسے پتہ نہیں ہے جی؟ ادھر ان سے ملاقاتیں گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں, بیرسٹر صاحب صاحب کر رہے ہیں, بیرسٹر صاحب خود انہیں ملنے جا رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کو کچھ پتہ نہیں ہے باہر کیا ہو رہا ہے. وہ سنگجانی جانا ہے, نہیں جانا ہے, کیا کرنا ہے, وہ باتیں کون کر رہا تھا, کون مل رہا تھا عمران خان صاحب سے؟ کیا بیرسٹر صاحب کی دوران احتجاج عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی ہے. لیکن آج آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ ان کو نہیں پتا تھا, ان کو نہیں پتا تھا. اچھا چلیں یار, آپ بادشاہ لوگ ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں. ہم سنگجانی میں تھے یا جہاں بھی تھے, گولی نہیں چلنی چاہیے تھی, بالکل نہیں چلنی چاہیے تھی. 100% درست بات ہے, اور میں ایگری کرتا ہوں. نہ دونوں سائڈ سے اگر کوئی ہوائی فائرنگ بھی کی گئی ہے تو وہ غلط ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی. اور میں دوبارہ کہوں گا, اگر 12 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اور ادھر رینجرز کے اور پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں, تو وہ بھی نہیں ہونے چاہیے تھے. کوئی اپنے, وہ بھی ملک کے دفاع کے لیے, لیکن اپنے بچوں کے, اور وہ گھروں کے کفیل تھے, کسی کا بیٹا, کسی کا بھائی, کسی کا باپ. وہ جن کے بچے یتیم ہوئے ہیں ان سے بھی جا کے پوچھے نا, جنہوں نے اپنے پیاروں کو دفن کیا ان سے بھی جا کے پوچھے. لیکن جو 12 لوگوں کی بات کی جا رہی ہے, ان 12 لوگوں کے حوالے سے بھی تحریک انصاف کو بتانا چاہیے کہ یہ 12 شخصی لوگ کون تھے, ان کی تدفین کہاں ہوئی ہے, ان کے لواحقین کون ہیں, تاکہ بے شک ان کو پرووک کر کے یا ان کو کہہ کے احتجاج میں لایا گیا تھا, کم از کم ان کا کوئی پرسان حال تو ہو. کم از کم ان 12 لوگوں کو تو پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت کچھ ان کے گھر والوں کی کفالت تو کر سکتی ہے. ریاست تو چلو نہ کرے تو کرے, نہ کرے, خیبر پختونخوا حکومت ہی ان 12 لوگوں کی کفیل بن جائے. یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ وہ کرے ان کے, تاکہ ان کے ڈیٹیلز بتائیں کہ یہ 12 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے, جو کہ حکومت نہیں مانتی کہ ہم نے نہیں کیا. اس پہ بھی سوال ضرور اٹھتا ہے, اور میں اٹھاتا ہوں کہ یہ کیسے وہ کہہ رہے ہیں 12, آپ کہتے ہیں ایک بھی نہیں. لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں 12 لوگ, تو ان کی لسٹ جاری کریں, ان کی کفالت کا ذمہ داری اٹھائے جماعت یا خیبر پختونخوا کی حکومت. یہ تو کم از کم نیک کام کرے نا. وہ کون سے کوئی $6 ملین مین تھے جو آئے ہوئے تھے احتجاج کرنے کے لیے, غریب لوگ تھے جن کو آپ لے آئے. اپنے بچوں کو تو گھر سے کوئی باہر نہیں نکالتا, اپنے بچوں کو تو دودھ پیسٹری دے کے گھر میں بٹھانا ہے کہ جی ان کو گرم ہوا بھی نہ لگے. لیکن غریب کے بچوں کو آپ نے مار پڑوانی ہے تو ضرور پڑوائیں, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ایکسپینڈیبل ہے نا, ان سے کیا فرق پڑتا ہے, ان کو مار پڑ بھی گئی تو کیا فرق پڑتا ہے. اب جناب آگے آپ دیکھیں کہ ہم سنگجانی گولی جس طرف سے بھی چلی اس کی مذمت کرتے ہیں. ڈی چوک میں آنا مقصد نہیں تھا, نہ لیڈرز کو کہا گیا کہ سب ڈی چوک پہنچو. اب آپ اندازہ کریں کہ تحریک انصاف بحیثیت جماعت عمران خان صاحب کے بغیر ان کی کیا حیثیت ہے, کہ تمام جو شخصیات ہیں. بشرا بی بی صاحبہ کہہ رہی ہیں ڈی چوک پہنچے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ ڈی چوک کا تو کہا ہی نہیں تھا. تو پھر تماشا کیا تھا؟
محسن نقوی صاحب پوری حکومت یہ کہتی تھی سنجانی جانا ہے چلے جائیں، اور انہوں نے کہا جی نہیں سنجانی نہیں جانا. وہ اب ہاتھ وہ جو کہتے تھے محسن نقوی صاحب ہاتھ ہو جائے گا، ہاتھ یہی ہوا ہے کہ تحریک انصاف آپ نے عمران خان کو اور وہ جو اس کوٹھڑی میں تھے آپ نے ان کو اور دیوار کے کونے میں ڈھکیل دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پچھلے ایک ہفتے کا آج کیا ہوا ہے، اور جو آگے اب ان کا پورا گورنمنٹ کا اور ساروں کا پلان ہے کہ وہ آگے بھی یہی کام کریں گے. اس کا نتیجہ جو ہوا ہے میں بتا دیتا ہوں. اپنی نااہلی، لیک آف پلاننگ، لیک آف فور سائٹ، دور اندیشی نہیں دکھائی اور آپ نے اپنا بیڑا غرق کر لیا. حکومت تو مزے کر رہی ہے، وہ آج ویسے ہی بہت پوری حکومت اتنی خوش ہے کہ جی 6 سال کی جو ریکارڈ ہے اس کے بعد آج مہنگائی کی شرح کم ترین 4.7% پر 7% پر یا 6% پر آ چکی ہے، 8% پر. مہنگائی کی جو مہنگائی بڑھنے کی شرح اس مہینے کے اندر ریکارڈ ہے پچھلے 6-6.5 سال کا. پالیسی ریٹ 15 پہ ہے، وہ کہتے ہیں شاید 200-250 پوائنٹ اور گر جائے گا جو شرح سود ہے. تو گورنمنٹ تو اس وقت بالکل، اور اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے جی یہ ملک کے اندر جو ہم نے مکمل کاوشیں کی ہیں اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، نیٹ لاس میں کون ہے؟ پاکستان تحریک انصاف. اپنا بیڑا غرق آپ نے خود کر دیا. اب آپ کو یاد آ رہا ہے پارلیمنٹ میں چلے جائیں تو پہلے جا کے سیاسی جماعتوں سے انگیج کریں نا. آپ مجبور کر دیں ایسے حالات کہ آپ کہیں جی کہ ہم تو بات کر رہے ہیں، یہ جماعتیں نہیں، ہمارا حکومت ہمارے ساتھ ایسے کر رہی ہے، تاکہ آپ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف آپ کا ایک محاذ بنا ہوا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ جس دن آپ نے اسلام آباد آنے کا فیصلہ کر لیا تھا، بیلاروس کے صدر جب آئے ہوئے تھے یا آ رہے تھے اور وفد آ چکا تھا، اس دن آپ نے اپنے لیے پھر بیڑا غرق کر دیا تھا. بحیثیت جماعت تحریک انصاف نے عمران خان صاحب نے اپنا پھر بیڑا غرق کروا لیا تھا. اب ان کو اس مجدار سے نکلنے میں زیادہ وقت لگے گا. اب ان کو کوئی غیبی مدد ملے گی تب، یا کہ وہ جلدی باہر نکلیں، ادروائز اب اس پروسیس کو اور ٹائم لگے گا. اسٹیبلشمنٹ سے فی الحال مذاکرات کا کچھ نہیں کہہ سکتا. حضور والا پہلے بھی کوئی نہیں تھے، پہلے بھی ایلوژن کریٹ ہوئی، اب بھی ایلوژن ہے، یعنی کہ ایک سراب کریٹ کیا حکومت نے کہ مذاکرات کوئی سیریس لیول کے مذاکرات نہیں تھے. میں کہتا رہا اور آج وہ بات سچ ہو گئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو آپ نے بیڑا غرق کروا لیا. اب آپ دیکھیں 7 مقدمات میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈل گئی. ایک نیا مقدمہ اس میں جی ڈی چوک احتجاج کے حوالے سے یہ مقدمہ ہے جی، اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی جو ڈیٹیلز میرے سامنے آئی ہیں. یہ نیا مقدمہ درج ہوا ہے. یہ عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ، علی امین گنڈا پور صاحب اور دیگر رہنماؤں کے خلاف ایک اور مقدمہ درج ہوا ہے جی. نئے مقدمے میں انسداد دہشت گردی، اقدام قتل، ڈکیتی، اغوا سمیت 25 دفعات شامل کی گئی ہیں. مقدمے میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی گنڈا پور صاحب، عمر ایوب صاحب، عامر مغل صاحب، شیر افضل صاحب، خالد خورشید صاحب نامزد ہیں. فیصل جاوید صاحب، اسد کیسر صاحب، سہیل آفریدی صاحب اور شہرام خان ترکئی صاحب اور لطفی بخاری صاحب بھی مقدمے میں نامزد ہیں. ان کے علاوہ سلمان کرم رائے صاحب، مراد سعید صاحب اور روف حسن صاحب کا نام بھی ایف آئی آر میں شامل ہے. اب کئی لوگ تو وہاں تھے ہی نہیں، سب کے وارنٹ جاری ہوئے ہوئے ہیں کہ جن کو سب کو کر دیں. آپ 96 لوگوں کے وارنٹ گرفتاری اس میں جاری ہو گئے. کیا پایا پاکستان تحریک انصاف نے؟ اب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ وہ جو ٹاسک فورس بنی ہے جی کہ جھوٹوں کو جھوٹا ذرا پتہ پکڑا جائے کہ کن کنوں نے جھوٹ بولا ہے. پیکا ایکٹ میں حکومت ترمیم کرنے جا رہی ہے کہ جی یہ لوگ جو بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ یوٹیوب سوشل میڈیا کے اوپر تو بس ایسے ہی ہے نا، وہ جی میں نے یہاں خون دیکھ لیا تھا، وہ جی میں نے 8 بندوں کی لاشیں دیکھی ہیں. وہ بھائی آپ صحافی ہیں، اگر آپ کوئی چیز کور کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اب تو موبائل فون ہر چیز ہے، آپ کیمرہ مین ہو نہ ہو موبائل فون ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، فوراً لوگ نکالتے ہیں جی. یہ سڑک پر گاڑیاں ٹکرا جائیں نا تو فوراً کیمرہ آن ہو جاتے ہیں، لوگ کرتے ہیں کہ یہ دیکھو لڑائی ہو رہی ہے یا گاڑی کیسے لگی ہے. آپ نے خون دیکھا ہے اور آپ نے اس کی تصویر نہیں بنائی، لوگوں کی لاشیں آپ کہتے ہیں ہم نے دیکھی ہیں جی اور 400 لوگوں کو مار دیا ہے. تو وہ 400 لوگوں کے میں دوبارہ کہوں گا قوائف بھی لائیں نا، 400 لوگوں کا پتہ چلے کہ وہ 400 لوگ کہاں ہیں، وہ کون کن گھروں سے آئے تھے، ان کے شناختی کارڈ نمبر، ان کے پتے، ان کے لواحقین، ان کے جنازے، ان کی تدفین، وہ کہاں ہے میرے بھائی؟ بے شمار طوفان مچایا گیا ہے. میں دوبارہ کہوں گا 12 جن لوگوں کا کہہ رہے ہیں، میں دوبارہ کہوں گا وہ بھی ریاست پر ان کا بھار ہے کہ وہ 12 لوگ اگر کہہ رہی ہے تحریک انصاف تو تحریک انصاف کو ان کے قوائف دینے چاہیے اور ریاست سے بھی پوچھنا چاہیے کہ ان 12 لوگوں کو کیسے کیوں مارا گیا، کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے ایک کو بھی نہیں مارا گیا. یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے بالکل آئی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے. سو اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے حکومت نے کہا ہے جی کہ ہم پیکا ایکٹ کے اندر بھی ترمیم کریں گے اور ہم کسی کو سپیئر نہیں کریں گے.
जिसने झूठ बोला है उसको पकड़ा जाएगा। अब जो टास्क फोर्स बनाई गई है उसके अंदर चाहिए कि इनको बिल्कुल पूछें, बिल्कुल स्पेयर ना करें, सवाल पूछा जाना चाहिए। ये वक्त है कि सवाल पूछा जाए उन लोगों से जिन्होंने झूठ फैलाया है और जिम्मेदारी फिक्स की जाए, बिल्कुल की जाएगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि वो जो डीपीओ अटक है उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि जो गाजी बरोथा पहली जगह पर थी जहां इंटरसेप्ट किया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त कहते हैं जी ये बड़ा पुरअमन एहतजाज था। भाई पुरअमन एहतजाज तो था, आप रियासत की मशीनरी इस्तेमाल करते हुए क्रेन्स के ऊपर, उन्होंने बता रहे हैं कि उन पे पंखे लगे हुए थे बहुत बड़े इंडस्ट्रियल साइज के, कि जो शेल फेंके जाते थे, उन्होंने प्लस ये कहा जो इनके पास शेल्स थे जो एहतजाज करने वालों के पास, वो तो ब्राज़ीलियन मेक के थे, वो तो कहते हैं हमारे पास भी नहीं थे। ये इस्लामाबाद पुलिस के भी एक एहलकार ने वीडियो पर मैंने क्लिप देखा, उन्होंने कहा कि इनके पास जो शेल हैं वो कोई और तरह के हैं। ये तैयारी करके पंखे लगा के क्रेन्स के ऊपर आप आए और आप कहते हैं आप पुरअमन एहतजाज करने आए थे। अब जो एक और हिला देने वाला बात है कि आपको पता है अब नादरा ना बहुत एडवांस्ड हुआ है, नादरा के पास आइडेंटिफिकेशन है, आप लोगों की वो सॉफ्टवेयर भी आ गया है कि शक्लों से पता चल जाता है ये लोग कौन है, आइडेंटिफाइड है नहीं आइडेंटिफाइड, इन लोगों का डाटा क्या है। नादरा ने के पास तकरीबन बताया जा रहा है जी कि कितने लोगों का जी 1150 लोगों का डाटा भेजा गया था, उनमें से 89 यानी 89 वो लोग ऐसे हैं मतलब जो जिनका डाटा ही नहीं है नादरा के पास, और वो कहते हैं कि ये लोग बड़े ट्रेंड थे, इनका डाटा नहीं है नादरा के पास कि लोग कौन थे, कहाँ से हैं, ना कोई आईडी कार्ड नंबर, ना कोई पहचान हो रही है। नादरा भी चले गलती कर सकता है, लेकिन ये पुरअमन एहतजाज वाली जो बात थी इसने भी तहरीक इंसाफ को एक सेटबैक दी है। अगर आज तहरीक इंसाफ ने टेबल्स टर्न करने हैं, हालात को बेहतर करना है, तो इस पोजीशन को तब्दील करना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को यकसर। जो आज बात की है ना बैरिस्टर गौर खान साहब ने, अगर आप देखें तो इसमें पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी समझ आती है कि हम पार्लियामेंट में जाएं, सियासी जमातों से बात करें। अब मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, वो है जो किसी ने नोटिस इस तरह किया नहीं, वो है बिलावल भुट्टो साहब का। उन्होंने कहा जी बेशक डंडे के जोर पर या बातचीत से इस्तेकाम लाए, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि एक बहुत बड़ी सियासी जमात है जो बिलीव करती है डायलॉग पे, पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन पे, सारी चीज़ों पर, वो भी ये समझते हैं कि जी तहरीक इंसाफ के साथ डंडे के जोर पर ही बेशक बात की जाए, बेशक वो इसकी वजाहत कोई और कर दे, लेकिन आज जो सूरत हाल है तहरीक इंसाफ ने अपनी पोजीशन, अगर अब लोग कहते नहीं मैं ये क्यों बात कहता हूँ, मैं बैसियत एक सहाफ़ी, बैसियत एक पाकिस्तानी खबर देता हूँ आपको जो फैक्ट के ऊपर बेस्ड है और जो हालात मौजूद हैं कि इमरान खान साहब का बेड़ा गर्क इन्होंने दोबारा कर दिया है और तसल्ली से किया है। आज अगर तहरीक इंसाफ ने वापस इमर्ज करना है पावर पॉलिटिक्स में, मौजूद तो है बैसियत बहुत तगड़ी जमात, अगर पावर पॉलिटिक्स में री इमर्ज करना है तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अपनाएं, रास्ता बनाएं, अपने लिए रास्ता बनाएं और कोई मीनिंगफुल बात हो, और एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि इस सिचुएशन से सिलसिला थोड़ा सा बेहतर हो, निकले। लेकिन मैंने आपको कल भी कहा था, मैं आज भी कहूँगा, एस्टेब्लिशमेंट इंटरेस्टेड नहीं है तहरीक इंसाफ से कोई मीनिंगफुल बात करने में। जो तमाम बातें मैं दोबारा कह रहा हूँ वो फिरोही, बिल्कुल ऐसे ही होती है, फिरोही तर्ज की होती है, कोई उनमें सब्सटेंस नहीं होता। आज ये पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जब इतना यही करना था तो आप पहले सियासी रास्ते अपनाएं और पार्लियामेंट और एहतजाजों को छोड़ें। फिर तो आप कहते हैं हमारे पास ऑप्शन नहीं, बिल्कुल ठीक है जी, ऑप्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन टक्कर लेकर आप एहतजाज करें, धरना करें, जहाँ वो कह रहे हैं उधर कर लें। जिस तरह से आपने कहा आपने एहतजाज करना है, धरना देना है, उस दिन ना करें जब कोई उनको हो जी कि ये सैबोटाज करने आ रहे हैं, कोई स्टेट विजिट, आप बिल्कुल जाके एहतजाज करें। लेकिन अगर आप ये करना शुरू कर देंगे कि वो कह रहे हैं जी कि नहीं ना करें और आप कहें नहीं हमने जिद में आना है क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा, तो फिर आज आप जहाँ खड़े हैं इसको आप खुद देख लें आप कहाँ पहुँच गए। इससे निकालें खुद को, अगर तहरीक इंसाफ ने निकालना है। व्लॉग आपने देखा, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।